خدا یسوع مسیح کی زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اشکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے رحم اور فضل کے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا ان کا کلام جو کہ زندگی بخش ہے وہ ہمارے لیے خدا نے ہمارے ہاتھوں میں اس کلام کو دیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال دیں۔ یہ کلام عزیزو ہماری ہمت ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارا بھروسہ ہے، ہمارے اوپر خدا کا رحم ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے بڑا ہم پر برکت دی ہے اور یہی بادشاہی کی تیاری میں ہمارا معاون ہے۔ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہماری مدد جو ہے وہ اس کلام میں سے ہے۔ ہم نے افسیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی 5 آیتیں پڑھی۔ کل ہم نے اس پہ دیکھا تھا کہ کس طرح ہماری برکت آسمانی مقاموں سے آتی ہے، روحانی ہے، مسیح میں ہم کو ملتی ہے اور دینے والا خدا یعنی باپ ہے۔ اور ہم نے بنائے عالم سے پیشتر ٹرم کو سیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو پری ڈیسٹنڈ چیزیں ہیں یا پری ڈیسٹینیشن ہے اس وہ کیا ہے۔ آج ہم 6 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے بنیں، یعنی ہم خدا ان کے لے پالک بیٹے ہوں تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ ہم کو اس میں اور اس کے خون کے وسیلہ سے مغفرت سی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے مافک حاصل ہے کہ اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے مافک ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ وہ زمین کی ہوں۔ اب یہاں پر فضل کا ذکر ہے۔ لکھے کہ فضل کے جلال کی ستائش ہو، یعنی کہ فضل جلال والا ہے، پر جلال ہے اس کا فضل، اور اس کی تعریف ہو اس بات کے لیے کیونکہ لے پالک ہونا، بیٹا کہلانا، جیسا کہ رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں وہ روح دی گئی جس کے اندر ہمیں لے پالک ہونے کے لیے بلایا گیا، اور اس روح کے وسیلہ سے پاک روح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا وہ استوار ہوتا ہے، وہ واپس جڑ جاتا ہے پاک روح کے وسیلہ سے۔ اور لکھا ہے کہ اس فضل کے جلال کے وسیلہ سے، یعنی کہ وہ جو ہم پر فضل ہوا ہے، انوگرہ جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یعنی کہ ہم پر جو گریس ہوا ہے، ہم پر ایک خاص خداوند کی رحمت ہوئی ہے، اس کی ستائش ہو کیونکہ اس عزیز میں یعنی یسوع مسیح ناصری میں ہم کو یہ سب کچھ مفت میں دیا گیا ہے۔ فضل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ مفت میں ملا ہے، اور یہی فضل ہے، یہی بخشش ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کیا نہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے یا ہمیں محنت کی کمائی نہیں ملی، بلکہ ہمیں انعام کے طور پر، ہمیں بخشش کے طور پر یہ سب کچھ ملا ہے۔ بخشش جو ہوتی ہے وہ دینے والے کی خوشی ہوتی ہے اور پانے والے کے لیے وہ تحفہ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے سرپرائز ہوتی ہے، لیکن جو آپ کی مزدوری ہوتی ہے وہ فرق چیز ہے، مزدوری نہیں ہے۔ نجات، لے پالک ہونا، خداوند کے بیٹے بیٹیاں کہلانا یہ مزدوری نہیں ہے، یہ ہمیں بخشش کے طور پر ملا ہے، مفت ملا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع ناصری کو دیا، اور یسوع ناصری کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ بخشش ہمیں ملی ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے وہ ساری محنت کی اور وہ سارا بوجھ جو تھا اٹھایا، اور یہی بات رومیو کے خط کے 4 باب میں کہتا ہے کہ پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ خدا کا شکر اس بات کے لیے کہ ہمیں مزدور کے طور پر نہیں بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر ہمیں یہ برکت ملی،
اور بیٹے اور بیٹیاں ہونا، یہ اگین یہی بات ہے، جب ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو اولاد کے لیے تحفہ یا تحائف یا اولاد کے لیے کوئی چیز لینا ماں باپ اس لیے نہیں لیتے کہ وہ ان کے بیٹے نے ان کی خدمتیں کی ہیں یا پھر وہ مزدوری کرتا ہے بچہ، بلکہ اس لیے کہ ان کو پیار ہے اس بچے سے۔ اور یہی چیز جو ہے، یہ خدا کی محبت اور نجات اور فضل کا خاصہ ہے کہ خداوند چونکہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں مفت میں دیا، جیسا ایک بیٹے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یا بیٹی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سو ہمیں یہ مفت میں ملا ہے، اور ہاں اس کے بعد اب ہمیں یہ ضرور کیونکہ ہم پر اتنا بڑا رحم ہوا کہ انڈیزرونگلی ہمیں خدا نے یہ سب چیزیں مفت میں دیں، تو اب ہم چونکہ ان کو پا چکے ہیں تو اب ہمیں ڈیزرونگلی، یعنی کہ اس چیز کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو سوچتے اور سمجھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے خداوند کے حکموں پر عمل کریں، تاکہ اس فضل کے موافق، توبہ کے موافق پھل بھی لے کر آئیں۔ ہمارے کام، ہمارے فرما برداری، ہمارا حکموں پر چلنا فضل اور نجات سے پہلے بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہاں ہمیں زمینی برکات تو ملتی ہیں اور اچھی زندگی گزارنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا روحانی فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم نجات پا چکے ہیں فضل کے تحت، ایمان کے تحت، مفت میں، تو پھر اس کے بعد جب ہم تابع داری کی زندگی گزارتے ہیں تو اس سے ہمیں نجات نہیں بلکہ برکت ملتی ہے، یعنی نجات فضل سے، برکت تابع داری سے۔ تو پہلے نجات پانی ہے، اس کے بعد ہمیں نجات کے اوپر برکتیں حاصل کرنی ہوں گی خداوند سے۔ اور لکھا ہے کہ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی کیا ہے؟ قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ سو فضل جو جلال کا فضل ہے یا فضل کا جلال ہے اور مفت ہمیں ملا ہے، اس میں اس کو ٹریگر کس چیز نے کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اس کے خون کے وسیلہ سے، یعنی یسوع ناصری کا لہو جو ہے وہ فضل کو لانے کا وسیلہ بن گیا اور مفت فضل کو لانے کا وسیلہ بنا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے جو ہمیں ملا؟ کیا ہے آگے؟ یعنی رزلٹ، اینڈ گول کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مخلصی، یعنی قصوروں کی معافی۔ تو اگین اس چیز کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم لے پالک بیٹے بنے، اور خدا کا فضل جو جلال والا ہے، یسوع مسیح اس عزیز میں ہمیں مفت ملتا ہے۔ اور یسوع مسیح میں کیسے ملتا ہے؟ جب یسوع کا لہو ہمارے لیے بہایا گیا ہے خون کے وسیلہ سے، اور جب ہمیں وہ فضل ملتا ہے تو ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مخلصی، یعنی گناہوں کی، قصوروں کی معافی مل جاتی ہے، اور وہ سب کچھ اس کے فضل کی دولت کے موافق ہمیں حاصل ہے۔ تو یہ آسان لفظوں میں اس آیت کو یوں بریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، یعنی کہ خداوند نے اپنے فضل کو ہم پر کثرت سے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نہیں، روک روک کے نہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ، بڑھا کر، بہت ہی زیادہ بڑھا کر۔ اور لکھے کہ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جس سے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ سو خداوند کی حکمت کی بات یہاں پر کیا ہے؟ دانائی کی بات کیا ہے جو کثرت کے ساتھ نازل ہوئی؟ کہ خدا کی مرضی کا بھید جو ہے وہ ظاہر ہو۔ وہ کیسے ظاہر ہو؟ لکھا ہے کہ جو خداوند نے اپنے آپ میں ٹھہرایا تھا، یعنی یسوع مسیح کو خدا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو۔ اب زمانوں کو پورا کیسے کیا جائے؟ کہ یسوع مسیح نے جب قربانی دی تو صلیب جو ہے اس نے ہر ایک چیز کو ڈیوائیڈ کیا اور ہر ایک چیز کو پورا بھی کر دیا۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے ہسٹری کو دو حصوں میں تقسیم کیا آ کر، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی صلیب کا جو اثر ہے وہ نہ صرف آنے والے دنوں میں، فیوچر میں تھا، بلکہ ماضی کو بھی سارا جو ہے وہ ریکور کیا یسوع مسیح نے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا اثر ایسا ہے کہ جو پاسٹ ہے وہ بھی
ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو پریزنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو فیوچر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ جو ہے وہ یسوع مسیح میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ریسٹور ہو جاتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے. اور ان چیزوں کا جو مجموعہ ہے جب کیا جائے تو وہ فضل اور خدا کی مرضی کا بھید ہے. اور لکھا ہے کہ خواہ وہ آسمان کی چیزیں ہوں، خواہ زمین کی چیزیں ہوں، ہر ایک چیز کو اگر جمع کیا جائے، ہر ایک چیز کو ریسٹور کیا جائے، ہر ایک چیز کی تکمیل کی جائے، ہر ایک چیز کو جو ہے وہ اگر ہم اس کی فلفلڈ شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت، یسوع مسیح کے لہو، یسوع مسیح کی صلیب، یسوع مسیح کی جو پرسنالٹی ہے، یسوع مسیح کی جو ذات ہے، اس کے اندر سے ہو کر دیکھنا پڑے گا. اور اس میں سب چیزیں یعنی آسمانی اور زمینی سب چیزیں پوری اور مکمل ہوتی ہیں. اور لکھا ہے کہ اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. اگین یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ خداوند نے چند لوگوں کو پہلے سے اپنی میراث ٹھہرا دیا، بلکہ خداوند نے میراث کے اوپر یہاں پر میراث کے اوپر ایمفسس ہے، لوگوں پر ایمفسس نہیں ہے، میراث کے اوپر، کہ خداوند نے میراث پہلے سے ہی ٹھہرا دی تھی. اب اس میراث کو حاصل کرنا جو ہے ہم سب کے لیے اویلیبلٹی، ہم سب کر سکتے ہیں اور ہم سب اس میراث میں شامل ہو سکتے ہیں. اور وہ میراث پری ڈیسٹنڈ ہے، لوگوں کی نجات پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے. نجات جو ہے وہ ہمیں خود مسیح سے حاصل کرنی ہوگی تاکہ ہر کوئی جو اقرار کرے. لیکن اس لیے تو خداوند کے بندہ پطرس نے کہا تھا کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، کسی کا فیورر نہیں ہے. تو اگر خداوند طرفدار نہیں ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ چند لوگوں کی نجات پہلے سے مقرر ہو اور چند لوگوں کی سزا پہلے سے مقرر، اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوئے ہوں؟ یہ خداوند کی ناانصافی ہوگی اگر ایسا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. جو لوگ ان چیزوں پر مانتے ہیں کہ جی پہلے تو یہ سارا کچھ لکھ دیتا گیا، وہ ایسے غلط سوچ رکھتے ہیں. ہاں، ہمارا ریوارڈ پہلے سے مقرر ہے، ہماری نجات جو ہے وہ اس کا انتظام پہلے سے مکمل ہے. یعنی کہ خداوند نے ہماری میراث پہلے ہی ٹھہرا دی، نیا یروشلم پہلے ہی بن گیا تھا، سب کچھ پہلے سے ہی مقرر تھا کہ یہ چیزیں میرے بچوں کو ملیں گی. ہاں، ہوا کیا کہ جب آدم کو بنایا تو آدم کے لیے سب کچھ پہلے سے مقرر تھا، لیکن بیچ میں آدم سے گناہ اور غلطی ہو گئی اور وہ گر گیا، اور باقی سب چیزیں جو پہلے سے مقرر تھیں جو کہ آدم کو مل جانی چاہیے تھی، وہ ہالٹ پہ چلیں گی، وہ پاز پہ چلیں گی، وہ موقوف ہو گئیں. اور خداوند نے پہلے بنی نوع انسان کے نجات کا بندوبست کیا تاکہ جو ہے وہ یہ اب اس دروازہ میں سے گزر کر اس چیز کی، اس میراث کی طرف آ سکیں جو پہلے سے مقرر ہے. اور لکھا ہے کہ پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کی جلال کی ستائش ہو. اب یہاں پر پاک روح کے لیے بہت بڑی یہاں پر ایک بات کی گئی کہ اس میراث کو حاصل کرنے سے پہلے ہمیں ایک بیانہ دیا گیا ہے. جیسے ایک گھر کو جب خریدا جاتا ہے تو ایک ڈاؤن پیمنٹ کی جاتی ہے، ایک بیانہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ایک جو حق کے پیسے رکھے جاتے ہیں کہ اب یہ چیز ہماری ہے. اور وہ بیانہ جو ہے خداوند نے ہمیں کیسے دیا ہے؟ پاک روح کی شکل میں، ان تحفوں کی شکل میں، ان نعمتوں کی شکل میں، ان پھلوں کی شکل میں جو پاک روح سے ہمیں حاصل ہیں. اور اس بیانے کو نجات کی خوشخبری اور ایمان لانے کے باعث جو پاک روح کی مہر ہم پر لگ گئی ہے، وہ اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ خدا کی ملکیت ہماری میراث ہے. خداوند نے جو کچھ جن چیزوں کا وہ مالک ہے وہ ہماری میراث ہے، اور ہم اس چیز میں شامل ہوں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں تسلی دینے کے لیے، خدا نے ہمیں اس چیز کی کنفرمیشن دینے کے لیے وہ شخصیت ہمیں دے دی جو کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ معنی رکھتی ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ خداوند کا پاک روح. یعنی کہ ہمیں پاک روح جو کہ سب سے بڑی اور مہنگی چیز ہے، خداوند نے بیانے کے طور پر دے دی، اور ابھی میراث باقی ہے.
تو اس میراث سے بھی زیادہ قیمتی چیز کو خداوند نے ایز اے فرسٹ انسٹالمنٹ ہمیں دیا ہے، اور اسی لیے پاک روح حاصل کرنا میرے عزیزو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بادشاہی کی میراث کا یہ بیانہ ہے، یہ فرسٹ پیمنٹ ہے خدا کی طرف سے، یہ فرسٹ انسٹالمنٹ ہے، یہ اس بادشاہی اور میراث کی جانب پہلا قدم ہے۔ سو ہم نے آج 14 آیتیں پڑھ لیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ کل سے پھر آگے ہم بڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔